We now move to the most awaited part of today, our technical session. It is an honor to welcome our keynote speaker, Professor Dr. Zahir Nizamani, to deliver his valuable lecture on the climate change and its impact on the animal health. بیماریاں کیسے ہوتی ہیں، بیکٹیریا جانور کو بیمار کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ 98% آف بیکٹیریا جو دنیا میں رہتے ہیں وہ کسی جانور پودے کو بیمار نہیں کرتے. ہارڈلی 2% بیکٹیریا ہیں جو انسان یا جانور کو بیمار کرتے ہیں. تو 98% پکچر ہم دیکھتے ہی. انوائرمنٹ ہم کہتے ہیں ہماری کنسرن ہی نہیں ہے. ہم بہت نیرو فوکس پروفیشنل ہوتے ہیں، لیکن جب تک ہم بگ پکچر نہیں دیکھتے ہم اپنے مسائل کا حل نہیں کر سکتے. یہ جو دنیا کا گولا ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم سینٹر آف دا یونیورس ہیں، لیکن ہماری حیثیت اتنی بڑی نہیں ہے. اور اس کائنات میں، اس دنیا میں ہماری آمد بہت ریسنٹ ہے. دنیا بہت پرانی ہے، ہم بہت بعد میں آئے. تو دنیا کب بنی ہے؟ ہاؤ اولڈ از اٹ؟ 4.6 بلین ایئرس. پہلے پودے 3.8 بلین ایئرس کے بعد پہلے آئے ہیں. پودے 4.7 بلین ایئرس، 470 ملین سالوں کے بعد. اور جب یہ پلانٹس آئے تو انہوں نے ساری آکسیجن بنائی جس کی سانس لیتے ہیں. جیسے جیسے دنیا میں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، ساری دنیا برابر رفتار سے گرم نہیں ہو رہی، اس میں فرق ہے. لیکن اوور آل یہ پروون فیکٹ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہوئی ہے. 1880 سے لے کے 2019 تک جو ٹیمپریچر کی ڈیٹا ہے اس سے دیکھیں اوور آل دنیا گرم سے گرم ہوتی جا رہی ہے. فرق کیا پڑے گا؟ اب یہ کہ 1 ڈگری، ہم تو کہتے ہیں کہ چلو 1 ڈگری ہے. اب ہوا اگر 1 ڈگری گرم ہوتی ہے تو سمندر بھی گرم ہوتا ہے. سمندر کے اندر بھی پانی کے فلو ہے. اگر آپ اوشینوگرافی کا تھوڑا سا پتہ ہو، سمندر میں پانی کھڑا نہیں ہے، سمندر میں اندر بھی پانی بہتا ہے اور اس کے فلوز ہوتے ہیں. نارتھ ٹو ساؤتھ پول پانی کا ایک طرح کا فلو ہے، سرکولیٹ ہوتا ہے اور وہ ٹیمپریچر ڈیپینڈنٹ ہے. جب پانی کی اسپیسیفک گریوٹی چینج ہوتی ہے جب گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، تو باہر کا ٹیمپریچر سمندر پہ بھی اثر کرتا ہے. تو سمندر کا ٹیمپریچر اوور آل آپ کی کلائمیٹ، آپ کی رین فال، ہر چیز پہ اثر کرتا ہے. تو کلائمیٹ چینج کے اثرات کیا ہوں گے؟ ویدر ریلیٹڈ مورٹیلٹی ہو سکتی ہے، شدید گرمی، شدید سردی، انفیکشس ڈیزیزز کے اثرات آتے ہیں. کراپ ہیلز پہ فرق آتا ہے، اور فارسٹ کے اندر آپ کی واٹر سپلائی، واٹر کی اویلیبلٹی، ہر چیز میں فرق آتا ہے. اچھا، پاکستان کا کلائمیٹ پروفائل کیا ہے؟ پاکستان کے لیے کہتے ہیں کہ پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے ہمارا ایوریج ٹیمپریچر 0.6 ڈگریز بڑھا ہے. دکھنے میں تو 0.6 ڈگری کم ہے، لیکن اس سے کیا ہوا ہے کہ ہیٹ ویوز آتی ہیں اور فلڈ آتے ہیں. 2022 کا جو فلڈ تھا اس میں 1 بلین لائف اسٹاک مر گئے. اور اس کے علاوہ مانسون ہمارے ایریٹک ہو گئے، بارش کے پیٹرن چینج ہو گئے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے. اچھا، پاکستان فرنٹ لائن پہ کیوں ہے؟ پاکستان جو دنیا کے ٹاپ 20 کنٹریز ہیں جن کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ اثر انداز ہوں گے، ان کے ٹاپ 10 کے اندر آتا ہے. اچھا، کلائمیٹ چینج لائف اسٹاک پہ اثر کرتی ہے، لیکن لائف اسٹاک خود بھی کلائمیٹ چینج کا ذمہ وار بھی ہے، دونوں طرف. پاکستان کا لائف اسٹاک سیکٹر ہے کیا؟ جیسے مری صاحب نے آپ کو بتایا، اس وقت ایگریکلچر کی ٹوٹل جو آمدنی ہے، جو جی ڈی پی میں ریشو ہے، اس کا ایگریکلچر کا 60% لائف اسٹاک. مطلب لوگ فارمنگ چھوڑ کے لائف اسٹاک آ رہے ہیں. کیوں؟ کراپ فیلیئر ہوتے ہیں ہماری کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، کراپس کی پرائسز اچھی نہیں ہیں. ایگریکلچر سیکٹر اس وقت نو مور پروفیٹیبل ہے، اس میں پروفٹس کم ہوتے جا رہے ہیں، لوگ فارمنگ سے جان چھڑانے کے چکر میں. اچھا، لائف اسٹاک سیکٹر یہ ہے کہ پروفیٹیبل ہے. جیسے جیسے ہماری اربنائزیشن ہو رہی ہے تو لوگوں کے پاس شہروں میں پیسہ کچھ زیادہ ہے، وہ انڈے کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں،
تو اس وجہ سے یہ ہے کہ مارکیٹ بڑی ہو رہی ہے. 2 3 4 جانور رکھیں گے. 60% آپ کے 40% جو لائف اسٹاک ہے وہ فارمز پہ ہے یا کچھ بڑے. اچھا اس کے علاوہ کیا فرق ہے کہ آپ کی جو کمرشل ڈیری فارمنگ ہے اس میں ایگزاٹک بریڈز آ رہی ہیں. آپ اینگرو کے فارم دیکھ لیں یا جو بڑے فارمز ہیں یہاں پہ جنہوں نے بھی ماڈرن ڈیری فارمنگ. اب تو یہ ہے کہ گاؤں میں جس کے بعد ایک بہن ہے وہ خود رکھتے ہیں اور لوکل نہیں رکھتے. تو کمرشلائزیشن سیکٹر میں کیا چیز آئی ہے وقت کے ساتھ. آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے جب ہم لوگ گریجویٹ بنے تھے اس وقت آپ کے 90% فارمز اوپن شیڈ ہوا کرتے تھے. اس وقت آپ کے تقریباً 98% پولٹری فارمنگ انوائرمنٹلی کنٹرول شیڈ ہوا. لاسٹ 20 ایئرس میں ایکسٹراڈنری چینج آ گئی. انوائرمنٹلی کنٹرول شیڈ کیوں ہے؟ اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ آپ کی ہیٹ ویوز آتی ہیں, آپ سمر میں آپ فارمنگ کر نہیں سکتے, اور اس کے علاوہ آپ کی بگ کارپوریٹ سیکٹر پولٹری سیکٹر میں آ گئی تو سارے کا سارا وہی کنٹرول کرتا ہے. لیکن اب ڈیری انڈسٹری میں گریجولی وہ آ رہے ہیں, لیکن وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں ڈیری انڈسٹری میں ساری ایگزاٹک فیڈس کو لے آتے ہیں. انوائرمنٹل کنٹرول, لائف اسٹاک کے شیڈ بناؤ, ان پہ اسپرنکلر لگاؤ, لیکن آپ یورپ سے بریڈز منگاؤ جن کی پروڈکشن اچھی ہے. لیکن اس سے اپنے ایک مسائل آتے ہیں. تو یہ جو سیکٹر ہے اس میں انٹینسیفیکیشن ہوگی. مطلب پہلے تو آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے فارم تھے, کسی نے 10 بھینسیں رکھی ہیں, 50 رکھی ہیں. اب ایسے نہیں ہے. اینگرو کا فارم ہوگا جس میں 6000 جانور, 10,000 جانور. تو اسی طرح جس طرح پولٹری کے فارمنگ جب شروع ہوئی تھی تو 1000-2000 کے چھوٹے شیڈ سے شروع ہوئی تھی. اس وقت کنٹرول شیڈز کے اندر 1 لاکھ تک برڈ کٹھے رہتے ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے, پیسہ چاہیے. تو کارپوریٹ سیکٹر پولٹری میں تو بالکل ہی انوالوڈ ہے, سارا وہی چلاتا ہے. اب اسمال اسکیل فارمر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پولٹری میں. لائف اسٹاک سیکٹر میں وقت کے ساتھ اب کارپوریٹ فارمنگ آ گئی ہے اور انٹینسیو ہے فارمنگ, مطلب بہت بڑے بڑے فارم. کیوں؟ ایک تو پش فیکٹرز ہیں. اب کراپس کی ییلڈ وقت کے ساتھ موسم کی وجہ سے ان کی پرائسز نہیں ملتی, تو پش فیکٹرز ہیں جو ایگریکلچر سے پش کر کے فارمرز کو لائف اسٹاک کی طرف لے جا رہے ہیں. پل فیکٹرز کیا ہیں؟ اربن پاپولیشن بڑھ رہی ہے. اربن ایریاز میں اکنامک اسٹرینتھ زیادہ ہے, لوگ زیادہ ایکسپینسو گوشت انڈے کھا سکتے ہیں, تو ڈیمانڈ ہے. اسی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کی ٹوٹل آپ کی جو آرگنائز ڈیری فارمنگ ہے وہ کافی حد تک پیری اربن ہے. کراچی کی کیٹل کالونی دیکھ لیں یا پھر لاہور کی پیری پیری میں دیکھ لیں, بہت بڑی فارم ہے. وہ فارمنگ یہ ہے کہ آپ کا کھلا دودھ بیچتے ہیں شہر کے اندر. اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر جو آ گیا ہے آپ کے لارج ڈیری سیکٹر کے اندر, جو آپ کا پیکیج دودھ ہے اس کے اندر وہ اب زیادہ سے زیادہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ پالیسی بھی ہے, گورنمنٹ اس کو پروموٹ کر رہی ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر بگ بزنس لائف اسٹاک سیکٹر میں آئے. اس سے ٹرینڈ کیا بنا؟ دیر از اے جینیٹک ریشفلنگ. اور پرابلم بھی ہے, اس سے فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہے. انسان قدرتاً شارٹ سائٹڈ ہے اور سیلفش ہے, اور آپ کو شارٹ ٹرم بینیفٹ چاہیے اور جلدی رزلٹ چاہیے. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر تو اور بھی اس طرح کا. اب ہوا کیا ہے سندھ کے اندر, آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں, پرائمریلی جو لارج رومیننٹ تھے اٹ واز کمپوزڈ آف کیٹل تھے, بفلو کم سے کم تھی. انگریز نے جب چائے شروع کی, اور چائے کا جو دودھ استعمال ہوتا ہے, اچھی چائے بفلو ملک سے بنتی ہے, کاؤ ملک سے نہیں بنتی. تو پچھلے 60-70 سال سے شفٹ ہوا ہے, ہماری کیٹل کی پاپولیشن کی بنسبت بفلو پاپولیشن بڑھی ہے. تو بفلو کیوں بڑھی ہے؟ سمپلی فیٹ پرسنٹ زیادہ ہے, چائے اچھی بنتی ہے, اور جو بھی دودھ بفلو کا بنتا ہے پروڈکشن جو بھی ہے وہ پیا کم جاتا ہے, چائے زیادہ بنتی ہے. تو کیٹل کے ایک طرح سے ڈکلائن کا ایک ریزن یہ تھا. اس کے علاوہ بفلو کی ملک پروڈکشن کچھ زیادہ ہے, لیکن وہ کھاتی بھی زیادہ ہے اور اس حساب سے. اچھا, وہ جو کمرشل فارمز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ بفلو نہیں, کیٹل پریفر کرتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ کیٹل از اے بیٹر بریڈر. سائلنٹ ہیٹ کا مسئلہ نہیں ہے, ڈیزیز کے مسائل بفلو سے کم ہیں, اور مینجمنٹ پہ زیادہ آسان. تو اس وجہ سے جو بھی لارج اسکیل ڈیری فارمنگ ہے وہ کیٹل پہ فوکسڈ ہے. پہلی بات, ایک ریزن یہ ہے کہ کیٹل ان کی بریڈنگ آسان ہے, سائلنٹ ہیٹ نہیں ہے,
اور فرٹیلٹی کے مسائل کم ہیں. بفلو میں بہت زیادہ ہے. کیٹل میں AI کر لیتے ہیں, بفلو میں AI کی سکسیس ریٹ لو ہے. اور کیٹل کے اندر ایکسٹرا چیز کیا ہے کہ ہم امپورٹ کر سکتے ہیں وہ بریڈ جو ہائی ییلڈنگ ہے, شارٹ کٹ ہے. تو یورپین بریڈ ہم یہاں لے آئے ہیں جن کی پیداوار پر ڈے 40 لیٹر تک جا سکتی ہے. تو جو انویسٹر ہے اس کے پاس پیسے ہیں, سمپلی 500 گائے امپورٹ کرو, وہاں پہ لگاؤ, ان کو ہائی کوالٹی نیوٹریشن دو اور ملک سیل کرو. تو ان کی شیل ظاہر ہے بفلو سے بہت زیادہ. تو ریسنٹ ایئرس میں ٹرینڈ کیا بنا ہے, کیٹل شفٹ ہوئی ہیں ریڈ سندھی اور ساہیوال سے فریزن کی طرف. اب حالت یہ ہے اچھا, اس کے لیے جن کے پاس پیسہ تھا وہ امپورٹڈ فریزن رکھتے ہیں, جس کے پاس فارمر کے پاس کم پیسے ہیں اسے امپورٹڈ سیمن رکھوا کے کراس بریڈنگ کرائے. اب کراس بریڈنگ کی یہ حالت ہے کہ ساہیوال کے اندر ساہیوال بریڈ نہیں ملے گی آپ کو. ابھی ریڈ سندھی اگر آپ ڈھونڈنے جائیں یہاں پہ تو آپ کو بڑی مشکلوں سے ملتی ہے. اچھا, کراس بریڈنگ کے اپنے مسئلے مسائل ہیں. تو اب پاکستان ہر سال 5 لاکھ ایگزاٹک کیٹل امپورٹ کرتا ہے, مطلب 5 لاکھ فریزن گائے امپورٹ ہوتی ہیں ہر سال. یہ کہاں جاتی ہیں؟ آپ کا چھوٹا فارمر نہیں رکھتا, لارج اسکیل ڈیری فارمنگ میں استعمال ہوتی ہیں. 1 ملین سیمن ڈوزز ایگزاٹک کیٹل کے ہم امپورٹ کرتے ہیں. AI جو بھی ہوتی ہے پورے پاکستان میں پرائمریلی ایگزاٹک سیمن پہ ہوتی ہے, اور ہمارا انڈیجنس جو ہماری بریڈ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہی ہو رہی ہے. دوسرا, سندھ کے اندر یہ ہوا ہے کہ بفلو جو ہے ہماری پیری اربن جو فارمنگ ہے, لانی کیٹل کالونی لے لیں, وہاں پہ آپ کو نیلی راوی زیادہ ملے گی, پنجاب سے آتی ہے, وہ بگر بریڈ ہے, پروڈکشن زیادہ ہے. تو انٹائر آپ کو لانی کیٹل کالونی میں آپ کو نیلی راوی ملے گی, کنڈی کم ملے گی, اور کراس بریڈنگ بھی ہو رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو فارمر کیٹل ریز کرتا ہے اس کا انٹرسٹ شارٹ ٹرم ہے, لیکن اس کے جو ہم جینیٹکس سے کھلواڑ کر رہے ہیں اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ایکسٹراڈنری. ہم اپنی انڈیجنس بریڈز لوز کر رہے ہیں اور ایگزاٹک کے ساتھ اس کو مکس کر کے خراب کر رہے ہیں. پیور بریڈ ہمارے پاس ختم ہو رہی ہے, اور کلائمیٹ چینج جس طرح ہو رہا ہے ان صورتحال میں آپ کی ایگزاٹک بریڈ, وہ جو ہالینڈ کی فریزن ہے وہ سکھر میں سروائیو کیسے کرے گی, یہ ممکن نہیں. اس کو آپ کو کرنے کے لیے جیسے کنٹرول چیئر میں آپ کو کولنگ کرنی پڑے گی, اب ان کو بھی AC لگا کے دینی پڑے گی, بڑا مشکل کام ہے. اچھا, جینیٹک بایو ڈائیورسٹی ہماری رسک ہے. تو اگریسو پش ٹورڈز ایگزاٹک بریڈز ہے اور کراس بریڈنگ ہے. اب ریڈ سندھی تھرپارکر irreplaceable, کیوں؟ ان کے پاس ہیٹ ٹالرنس کی ایکسٹراڈنری کیپیسٹی اور ڈیزیز ریزسٹنس بھی ہے ان کے ساتھ. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زیبو جو کیٹل ہیں ان کے پاس ہمپ ہوتا ہے اور یورپین بریڈز میں ہمپ نہیں ہوتا. یورپین بریڈز کی ڈیولیپ نہیں ہوتی, ہماری انڈیجنس بریڈ کی ڈیولیپ ہے. ڈیولیپ کولنگ سسٹم ہے, ایکسٹراڈنری زبردست کولنگ سسٹم, اور ہماری گائے 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہانپتی نہیں ہے, لیکن ان کی گائے 30 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پینٹنگ شروع کر دیتی. اب ایک تو ٹیولیپ کولنگ سسٹم ہے اس کا, پر انچ نمبر آف سویٹ گلینڈز ہمارے کیٹل کے بہت زیادہ ہیں ایگزاٹک بریڈ. اور ہم کیا ہے, ظاہر ہے ہمارا ایریا اتنا فرٹائل نہیں ہے, ہمارا رین فال لو ہے. ٹیکنیکلی سندھ کا موسٹ آف سندھ ایرڈ ہے, ٹیکنیکلی ڈیزرٹ. وہ ہمارے ریور انڈس کی مہربانی ہے کہ اس کو آباد کیا ہے, ادروائز رین اتنا ہمارے پاس نہیں ہے. یورپ ٹوٹلی رین پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اریگیشن پہ نہیں. تو ان کے پاس فرٹائل لینڈس ہیں, بہت زیادہ پانی ہے, بہت زیادہ فاڈر ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایوولوشن اس طرح ہوتا ہے کہ جہاں پہ فوڈ زیادہ ہوتا ہے وہاں کے جانور اور انسان بڑی سائز کے ہوتے ہیں. پاکستان کو لے لیں, سندھ میں ایوریج ہائٹ ہیومنس کی اور پنجاب کی میں فرق ہے. پنجاب کی لینڈ فرٹائل ہے, وہاں پہ رین فال زیادہ ہے, وہاں پہ لینڈ بھی فرٹائل ہے, رین فال زیادہ ہے, انڈر گراؤنڈ واٹر صحیح ہے. پنجاب واز کالڈ دی گرین باسکٹ آف انڈیا, انڈین اور پاکستانی پنجاب میں بہت زیادہ, یہ مطلب صدیوں سے رہا. وہاں کی ایوریج ہائٹ زیادہ ہے بندوں کی. پنجاب کی جو آپ کی نیلی راوی بفلو کی سائز اور آپ کی جو کنڈی کی سائز میں فرق ہے, وہاں کی ساہیوال کی سائز اور ریڈ سندھی کی سائز میں فرق ہے.
اب وہ بریڈس جو ان ایریا میں رہتی ہیں جو کم فرٹائل ہے, فوڈ کم ہے, اس پہ سروائیو کرنا ہے, وہ اسمال سائز کی ہوتی ہے. اور ہیٹ سے مقابلہ کرنے کے لیے جتنا جانور بھاری بھرکم ہوگا اس کو گرمی زیادہ لگے گی, گرمی نہیں برداشت کر سکتا. جتنا چھوٹا ہوگا اس کا سرفیس ایریا زیادہ. تو یہ ساری چیزیں ملا کے ہماری انڈیجنس بریڈز کے لیے یہ ہماری نیچرل انشورنس پالیسی. نیچرل اب کتنی بھی کلائمیٹ چینج آئے, کتنی بھی گرمی بڑھے, آپ کی تھری بریڈ سروائیو کرے گی, تھرائیو کرے گی. سروائیو نہیں کرے گی, خوراک معقول رکھے, کسی بھی موسم میں کچھ بھی کر لیں آپ, کتنا ہی گرم ہو جائے, انہوں نے سروائیو کرنا. فیوچر ان کا ان حالات کے اندر. اب یہ ہے کہ ہماری جو ہم وی آر لوزنگ اوور نیچر, یہ ہماری نیچرل انشورنس پالیسی ہے. نیچرلی وی آر گفٹڈ اور ہمارے کلائمیٹ سے ایڈجسٹڈ. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب ہوا یہ کہ آج سے 20-30 سال پہلے برازیل نے ہماری ریڈ سندھی امپورٹ کی, آسٹریلیا نے ہماری ریڈ سندھی امپورٹ کی, انہوں نے ساہیوال امپورٹ کی, ان کی انہوں نے بریڈنگ کرائی ہے. ان کے پاس آسٹریلین یا برازیلین ریڈ سندھی ہے, آسٹریلین برازیلین ساہیوال ہے. سو اب یہ ہے کہ ان کے پاس تو ہیں, ہم نے بریڈنگ نہیں کی تو ہمارے ساتھ یہ مسائل, تو ہم اس کو لوز کر رہے ہیں. اب فرق یہ ہے کہ ہماری ہولسٹین کہاں سے آئی ہے؟ نیدرلینڈ سے. ٹھنڈا علاقہ ہے, بارش کتنی ہوتی ہے؟ 700 ملی میٹر ایوریج ایوری ایئر. ریڈ سندھی ایرڈ ٹو سیمی ایرڈ ایریا کی ہمارے پاس 180 سے 360 ملی میٹر بارش ہوتی ہے. اب دو کلائمیٹ بہت فرق ہے, وہاں پہ ٹیمپریٹ پاسچر ہوتے ہیں, ہم ایرڈ پلینس. اب لائف اسٹاک پہ کیا فرق آئے گا؟ اب لائف اسٹاک سیکٹر آلریڈی جو پینے کا پانی ہے اس کا 15% آپ کا جانور پیتا ہے. آپ ابھی تنڈو جام لے لیں, حیدرآباد لے لیں, نیپوخاس تک جائیں, آپ کی ٹوٹل ہیومن پاپولیشن آر او پلانٹ کا پانی پیتی ہے. آپ کی ٹوٹل کنٹرول شیڈ آر او پلانٹ کا پانی پیتا ہے. لیکن آپ کا جو ڈرنکیبل پانی ہے اس کی سپلائی اتنی خراب سچویشن ہے کہ آپ کی تھری گائے تو پتہ نہیں کون سا پانی پی جاتی ہے, لیکن آپ کی فریزر کے لیے پھر آپ کو آر او پلانٹ لگنا ہے, کیونکہ آپ کی ڈرنکنگ واٹر کی اویلیبلٹی سیریس مسئلہ ہے. پاکستان کی پر کیپیٹا ڈرنکیبل واٹر کی کوانٹٹی کم ہو رہی ہے وقت کے ساتھ. ہم مائننگ کر رہے ہیں گراؤنڈ واٹر کی. پنجاب میں پانی اچھا ہے انڈر گراؤنڈ, لیکن اتنی مائننگ ہوئی ہے کہ لاہور کا پانی کافی فٹ نیچے چلا جائے. فیڈ کا مسئلہ ہے, ہمارے پاس فیڈ کی بھی شارٹیج ہے. موسم اگر ٹھیک نہ ہو تو آپ کی فوڈر کی کوالٹی خراب ہوتی ہے, اس کے اندر پروٹین کنٹینٹ لو ہوتی ہے, لیگنین زیادہ ہوتا ہے, ڈائجسٹیبلٹی کم ہوتی ہے. تو ہمارے نیشنل ڈیفیسٹ ہے اس وقت 37% ڈیفیسٹ کروڈ پروٹین ہے ہماری فیڈ کے اندر. ہم سویابین امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم پروٹین پرائمری سویابین سے لیتے ہیں جانوروں کی فیڈ میں, اور ہمارے پاس پروٹین ہم بنا نہیں پاتے 900 کا, سارے ہیومن کرتے ہیں.